رمضان 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 رمضان۔ مدری چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نور تلاوت میں 5 بچے تشریف لائے ہیں، شایان، مبشر، آذین، عفان اور سید سعد۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ماشاءاللہ ناظرین کو دکھائیں بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ انشاءاللہ زبردست تلاوت قرآن کریں گے، اور ہمارے ساتھ سید دانش اتاری صاحب بھی ہوں گے اور مہمان قاری صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ نور سحر کے مہمان وہ ایک الگ ہے، اور قاری صاحب جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں روزانہ، وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ انپٹ دیتے ہیں، اور دانش بھائی سے بھی ہم روزانہ سیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن شریف کو درست کرنے کے لیے اور درست پڑھنے کے لیے آپ کی ایفرٹس بھی ہونی چاہیے، اور مدنی چینل بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ آپ کی تلاوت اچھی ہو۔ قرآن صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فیضان کو بھی بھرپور آپ پا سکیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ برکت آتی ہے۔ آپ جب روزانہ تلاوت کی عادت بنائیں گے تو آپ کو بڑے فائدے انشاءاللہ الکریم ملیں گے۔ میں سب سے پہلے سید صاحب کو بلاتا ہوں۔ سید صاحب، سید سعد صاحب، آپ تشریف لائیں اور آپ ہمیں پیاری سی تلاوت سنائیں گے۔ بچوں کے پاس 4 منٹ ہوں گے، اور 4 منٹ کے اندر انہوں نے تلاوت قرآن مکمل کرنی ہے، اور پھر اگر کوئی غلطیاں وغیرہ ہوں گی تو انہیں بھی ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سید صاحب نے بڑی جلدی تلاوت ختم کر لی، اور 2 منٹ میں آپ نے پورا کر دیا ماشاءاللہ۔ سید صاحب کتنے پاروں کے حافظ ہیں؟ 8، یعنی 22ویں تک، 22ویں پارے تک، 23ویں پارے میں سبق ہے، 23ویں تک، تو 8 نہیں ہوئے نا، 7 ہوئے، 8واں چل رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ کتنے سال کے ہیں آپ؟ 11 سال کے۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی تلاوت کی کوشش فرمائی۔ ہمارے ساتھ زاہد بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمارے شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کی کریکشنز بھی ہم بتائیں گے۔ زاہد بھائی، آپ نے تلاوت سنی، سید صاحب کے لیے کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے بڑی جلدی جلدی کوشش کی ہے، اور کچھ مجھے مسٹیکس بھی لگ رہی تھی، آپ نے نوٹ کی؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش رہی ہے، مگر یہ کہ ترتیل میں اگر کریں تھوڑا سا اور ٹھہراؤ پن ہو تو ماشاءاللہ اور مزید یہ اچھی انداز میں تلاوت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حروف مستعلیہ کی ادائیگی ہے وہ پر پڑھنا تھا، جو عطی کا انہوں نے باریک پڑھا، تو یہ کچھ غلطی ہے۔ صحیح، کیسے کرتے آپ بتائیں، ان کو کیسے کر کے بتائیں۔ شروع سے کر لوں؟ جی شروع سے۔ والضحى والليل إذا سجى ماشاءاللہ۔ ما ودعك ربك
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اس انداز میں اگر تھوڑا سا اور ٹھہراؤ پن ہوگا تو. دیکھا قاری صاحب کا بیلنس، ٹھہراؤ، لفظ چناؤ، مخرج، قاعدہ، لگ رہا تھا پرفیکٹ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے. شاہ صاحب تو آپ بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں. مزید سید دانش صاحب کیا فرمائیں گے ہمارے سعد شاہ صاحب کے لیے؟ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. پریکٹس کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ بھی پرفیکٹ ہو جائیں گے. آپ نے بڑے اچھے انداز میں تلاوت کی ہے، اور جو توجہ قاری صاحب نے دلائی آپ کی حروف مستعلیہ کی طرف. حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پر پڑھا جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ان حروف کو پر پڑھیں. اچھا، اسی طرح سے را ساکن سے پہلے زبریہ پیش ہو یا را پر زبریہ پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. جیسے تن ہر را کو پر پڑھنا ہے، تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہاں پہ بھی آپ نے اس کو باریک پڑھا، یعنی پر نہیں کیا. یوں ہی فطر ضاد بھی پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں بھی کچھ مجھے کمی محسوس رہی. یوں ہی یعطی طا کو تو پر پڑھنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید ہلکا سا کچھ عین میں قلقلہ بھی کی. یعطی تر میں بھی، را میں بھی ہوا. جی، تو یہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر ساکن ہو تو اس پر قلقلہ نہیں کیا جائے گا. باقی ماشاءاللہ آپ کا انداز اچھا رہا، تلاوت بھی آپ نے اچھی کی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ، آپ نے اچھی کوشش فرمائی. دعا ہے کہ آپ جلدی جلدی حافظ قرآن بھی بنے اور بہت اچھے عالم قرآن بھی بنے، تلاوت بھی آپ کی خوب ہو. ہم سب کی طرف سے دعا، اور سب ان کے لیے کہیے سبحان اللہ، حوصلہ افزائی بھی ہو. کہہ دیجئے بھائی سب، آواز نہیں ہے مجھے. ماشاءاللہ، تشریف لائیں، اپنی چیئر پہ بیٹھیں. اور شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب خیریت ہے؟ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے آپ؟ جی، آنے میں دیر ہو گئی. خیر خیریت ہے نا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. شاہ صاحب اگلے بچے کو آپ دعوت دیں گے، اور یہ بھی بتائیں یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی کچھ تفصیل بھی آپ روزانہ بتاتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن. یہاں ہمارا مدرسۃ المدینہ ابو ایوب انصاری کے نام سے، شاخ کا نام ابو ایوب انصاری ہے، اور صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نام کی نسبت سے اس مدرسے کا نام رکھا گیا ہے. آج اس مدرسے میں پڑھنے والے کچھ بچے ہمارے ساتھ ہیں جو تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف لائیں گے. ایک بچے نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہے، بقیہ جو 4 بچے ہیں تشریف لائیں گے اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے مختلف آیات کی تلاوت فرمائیں گے. یہ نام جو مدرسے کے رکھے جاتے ہیں، جیسے آج آپ نے بتایا فیضان ابو ایوب انصاری، ماشاءاللہ یہ بڑے ڈیفرنٹ نام ہیں. نام کون رکھتا ہے یہ، اور ان ناموں کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں نام رکھنے کی بہت ساری بعض اوقات وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات اگر کوئی مدرسۃ المدینہ کسی مسجد سے متصل ہے تو پھر اس مشہور، چونکہ علاقے کی مشہور مسجد ہوتی ہے تو وہ پھر اسی مسجد کے نام سے اس مدرسے کو موسوم کر دیا جاتا ہے. بسا اوقات بعض مدرسے ایسے ہیں کہ ماضی میں ان کے نام قبلہ امیر اہل سنت نے عطا فرمائے. ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے ہمارے PIB کالونی میں ایک نیو مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہوا، تو امیر اہل سنت نے اس مدرسے کا نام فیضان آخری نبی عطا فرمایا. نام تو یوں کہہ لیں کہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں جتنے بھی مدارس ہیں تمام کا نام مدرسۃ المدینہ ہی ہوگا، لیکن اس کی پہچان کے لیے اس برانچ کا نام، شاخ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو اس سے پہچان رہتی ہے کہ یہ مدرسۃ المدینہ ہے کہاں کا. اچھا، پھر بعض ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں اشفاق بھائی کے جو علاقے مشہور ہوتے ہیں، تو پھر بعض مدرسوں کے نام ان کے علاقے کے نام پر ہی رکھ دیے جاتے ہیں. یوں ترکیب رہتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نوٹ کریں کہ عشق رسول، عشق صحابہ و اہل بیت یہ نظر آتا ہے. بچہ اگر تعارف کرائے گا ویئر آر یو اسٹڈینگ، کہاں پڑھ رہے ہو آپ، تو بتائے گا میں فیضان ایوب انصاری مدرسۃ المدینہ میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. سننے والا کہے گا یار کیا خوب نام ہے، فیضان ایوب انصاری، یہ تو بڑے عاشق رسول صحابی تھے، میزبان رسول تھے. تو یوں بچوں کے دلوں میں بھی، اور جس کو تعارف جائے گا اس کے پاس بھی جو پیغام جا رہا ہے وہ کتنا زبردست پیغام ہے. بالکل صحیح، ایک سائلنٹ پیغام ہے. آپ بالکل درست ارشاد فرما رہے ہیں. ہمارے الحمدللہ چونکہ یوں کہہ لیں کہ ہزاروں مدارس ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ان مدارس سے کئی مدرسے ایسے جن کا نام جو ہے وہ فیضان صدیق اکبر بھی ہے، فیضان عمر فاروق بھی ہے، فیضان عثمان غنی بھی ہے، فیضان علی المرتضیٰ بھی ہے، فیضان فاطمہ بھی ہے، فیضان امام حسن بھی ہے، فیضان امام حسین بھی ہے. مدرسے بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس ہزاروں ہیں نا الحمدللہ. اہل بیت اطہار کا بھی
فیضان ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی فیضان ہے. تو یوں کہہ لیں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک مدرسۃ المدینہ بلوچستان میں ایک فیضان پنجتن پاک کے نام سے بھی ہے الحمدللہ, فیضان اہل بیت کے نام سے بھی, فیضان صحابہ کے نام سے بھی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یوں کہہ لیں کہ صحابہ اہل بیت کی محبت کا جو ایک امتزاج ہے, یہ دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اس کو جاگوزی کرتی ہے, مزید اس عشق کو بڑھاتی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق بھی ہمارے دلوں میں بڑھے, اہل بیت اطہار کی محبت بھی بڑھے. اور اس کے بس یوں کہنے ایٹ دا اینڈ کہ اس محبت کا اظہار ہم مدارس کے ناموں سے, بچوں کے ناموں سے بھی کرتے ہیں, جو اپنے ادارے بناتے ہیں ان ناموں کو رکھ کے کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. الحمدللہ. تو آپ بھی اپنے بچوں بچیوں کو مدرسۃ المدینہ میں بٹھائیں, ایڈمیشن لیں, اور اس سے اپنے گھر میں بھی قرآن کا جو نور ہے اس کو سمیٹتے رہیں, اور بڑے بھی قرآن شریف کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اور ہمارے جو بھی شعبہ جات ہیں اس کے ذریعے استفادہ فرمائیں. آئیے چلتے ہیں اگلے بچے کی طرف اور ان کو دعوت دیتے ہیں. شاہ صاحب حامد رضا تشریف لائیں گے اور سورہ توبہ کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائیں گے. جب نام لیا جائے تو فوراً ترکیب بنایا کریں اٹھنے کی اور آ جایا کریں. ماشاء اللہ. حامد رضا بہت چھوٹے سے ہیں, مائک کافی نیچے ہو گیا آج. آپ کے پاس 4 منٹ ہیں, آپ کو اسکرین پر نظر آتا رہے گا. دکھ رہی ہے اسکرین؟ جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے سال کے ہیں آپ؟ 11 سال. اچھا 11 سال کے ہیں ماشاء اللہ. اور کتنے پارے حفظ ہو گئے؟ 24 پارے. 24 پارے حفظ ہو گئے ماشاء اللہ. کتنے سال پہلے آپ مدرسۃ المدینہ میں بیٹھے تھے؟ 2 سال پہلے. 2 سال میں 24 ہو گئے. قاعدہ ناظرہ بھی ہے نا؟ قاعدہ ناظرہ کے ساتھ. جی. اچھا تو حفظ کتنے عرصے میں کیا ہے؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال میں 24 پارے ہیں. یہ کمال ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت نظر بد سے بچائے. آمین. تو آپ ابھی مزید 6 پارے کتنے دنوں میں کر لیں گے یا مہینوں میں؟ تو 3 مہینے میں کر لو. 2-3 مہینے میں کر لیں گے. جی. واہ ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھی. جی. اچھی پڑھنے کی کوشش کی, تھوڑا اور اس کو خوبصورت آپ بنا سکتے تھے. زاہد بھائی کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ کافی ترتیل کے حوالے سے تو کافی اچھی انہوں نے کوشش کی ہے, مگر ترتیل کے اندر آپ نے جیسے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیء, اب یہاں پر حرف لین ہے نا, تو حرف لین کو شیء کھینچنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جلالت اللہ ذو الکلام کو یہاں پر اپنے پر پڑھ دیا, باریک پڑھنا, یہ پر پڑھنا باریک پڑھ دیا, حسبی اللہ. تو اس کا بھی خیال کریں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے قواعد کی کوشش اچھی کی, ترتیل میں اور جو طرز تھی اس میں تھوڑی کمزوری تھی, شاید ایج کی وجہ سے بھی. میں جو سمجھ پایا ہوں ایک تو یہ کہ ترتیل
کا جو انداز ہے خوب ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا اچھے انداز میں، اس میں کچھ کمی ہے، اس کو مزید مشق کریں گے تو اللہ نے چاہا تو سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ البتہ میں یہ فیل کر رہا تھا کہ شاید یہ جو آواز ریپیٹ ہو رہی تھی تو شاید یہ کچھ کنفیوز ہوئے، لیکن قواعد کے اعتبار سے تو بہرحال کچھ کمی ہے، آپ کی توجہ قاری صاحب نے بھی دلائی ہے۔ میں نے بھی فیل کیا کہ کئی جگہ آپ نے رک رہے تھے آپ نا، تو شاید اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ آواز سے ریپیٹ ہونا ہو تو آپ کنفیوز ہوئے، لیکن بہرحال اپنے کنفیوز ہو رہے تھے آپ جی یہ آواز کی وجہ سے؟ جی اچھا، اصل میں جب انہوں نے اسٹارٹ کیا نا تو وہ معاف کیجیے مجھے فیل ہوا کہ یہ جیسی آواز ریپیٹ ہوئی زیادہ تو تھوڑا سا ہوا، لیکن خیر پہلے معافی مانگ لیتے ہیں، معاف کر دیجیے۔ مزید یہ کہ ترتیل کے انداز کو بہتر کریں اور قواعد میں قواعد آپ نے اگر کوئی اسپیسیفک لفظ کا آپ بتانا چاہیں؟ اس میں مثال کے طور پہ حروف مستعلیہ ہیں اور حروف قلقلہ جہاں جہاں پہ آئے تو اس میں قلقلہ لقد، اس میں قلقلہ کچھ مزید واضح کیا جائے۔ ذرا پڑھیے لقد۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز۔ ماشاء اللہ، میں نے صرف لقد کا کہا تھا، آپ نے لقد بھی صحیح پڑھا، ماشاءاللہ۔ لیکن انفسکم میں غنہ صحیح نہیں ہوا، انفسکم من انفسکم ہونا چاہیے نا، آپ غنہ اور کرنا تھا ادھر۔ اور بھی کچھ ہے شاہ صاحب؟ باقی تو ماشاءاللہ ان کا انداز اچھا ہے، مزید کوشش کریں گے تو اور اچھا ہو اچھا جائے گا ذہین ہے ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ ویری گڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ آئیے اپنی چیئر پہ سب ان کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ بہت اچھی تلاوت کی کوشش فرمائی ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے، اور تلاوت اتنی پیاری کر رہے ہیں، 24 پارے کے حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ ان کو نظر نہ لگائے، بس نظر بد سے بچائے۔ یہ دعائیں آپ کرتے رہا کریں، چینل مدنی چینل پہ بیٹھ کے بھی۔ اگلے بچے کو دعوت دیتے ہیں، مبشر اتاری تشریف لائیں گے اور سورہ نصر کی تلاوت فرمائیں گے۔ مبشر اتاری، 4 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے 1 منٹ اور 12 سیکنڈ کم و بیش تلاوت کی، سورہ نصر جلدی ختم کر دی۔ تھوڑا ترتیل میں تو اس کو واپس بھی پڑھ سکتے تھے، آپ نے شاید اس کی پریکٹس نہیں کی ہے۔ آپ کو کس نے تیاری کروائی؟ آپ کے ٹیچر نے تیاری کروائی؟ آپ نے خود تیاری کی؟ ماشاءاللہ۔ کتنے پاروں کے حافظ ہیں آپ؟ 13۔ واہ، اور آپ کی ایج؟ 11 سال۔ 11 سال، ماشاءاللہ۔ آپ بھی جلدی جلدی حافظ بن جائیں گے؟ ہیں؟ جی ہم ادھر دیکھ نہیں رہے، آپ کو شرما رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں؟ اللہ خیر فرمائے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ، لیکن جب آپ نے پڑھا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح کے بعد ہا بھی ہے نا، تو آپ نے ہا ظاہر نہیں کیا، اس کو پڑھتے والفتح، فتح، تا اور ہا دونوں ساکن ہیں، تو اس کو پڑھیے والفتح۔ والفتح۔ ہاں اب تھوڑا ظاہر ہوا، ہا کو اور نکالیں۔ زاہد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جو تلاوت فرمائی، مختصر ترین تلاوت شاید اب تک کے پروگرام کی۔ جی صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ ہا کی ادائیگی میں ان کی کمزوری ہے، اگر ہا کے اوپر مشق کرے تو کمزوری شاید نہیں ہے، ہاتھ سے ہی نکالتے ہیں، یہاں پر کمزوری ہے۔ ہا ان کا اچھا ہے، بولیے ذرا ہا۔ ہا تو بڑا اچھا ہے، واضح تھوڑا سا کریں پورا حلوے والا ہے۔
वक्फ में शायद थोड़ा सा वो वक्फ हा की करते हुए अदायगी थोड़ी मिस्टेक है जाहिद भाई? जी हाँ। और हरूफ लिसाबिया सा दाल वा जो है इसके अंदर भी जैसे इज़ा में जो उन्होंने इज़ा ऐसा लगा सुनने में कि इन्होंने दाल को ज़ा पढ़ा है, अच्छा, ये भी कमज़ोरी रही है। मगर ऑल ओवर इन्होंने अच्छी कोशिश अच्छी की। कोशिश की, माशाल्लाह। छोटे से बच्चे हैं लेकिन माशाल्लाह तिलावत बहुत अच्छी की। शाह साहब क्या फरमाते हैं? तिलावत का अंदाज़ तो इनका अच्छा है, ताहम जब इन्होंने इज़ा पढ़ा तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि दाल की जो अदायगी है वो दाल नहीं बल्कि ज़ा मुझे महसूस हुआ। अच्छा, इज़ा दाल पढ़ा जाएगा, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। इज़ा सीटी वाला हर्फ नहीं है ये, इज़ा सॉरी, इसका जो मखरज है वो ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है ना, इज़ा। अच्छा, फिर जब आपने इज़ा पढ़ा ना, इज़ा इसके बाद जीम है, आपने उसको अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ मद्दा को आपने ज़्यादा दराज कर दिया, ज़्यादा खींच दिया, जबकि उसको एक अलिफ ही खींचा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से न सिर्फ फ़त्ह बल्कि जब आपने अगली आयत में वस्तग़फिर पढ़ा ना, आखिर में हा उल्टा पेश हुआ है, यहाँ पे वक्फ़ होगा। जब वक्फ़ होगा और हा साकिन पे जब वक्फ़ करेंगे तो अगरचे हा साकिन उस तरह से ज़ाहिर तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आप इसको पढ़ते हुए इसका इजहार करेंगे कि आपने हा साकिन को पढ़ा है। वस्तग़फिर, अब पता ही नहीं चला कि आगे हा साकिन पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। वस्तग़फिर, ताकि पता चले कि आपने हा की अदायगी की है। बाकी माशाल्लाह आप मज़ीद कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छी तरतील में पढ़ने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह करीम। पढ़ के दिखाइए। इज़ा, सिर्फ इतना, इज़ा, सिर्फ इज़ा। इज़ा अभी सही पढ़ रहे हैं? अब सही पढ़ रहे हैं। इस तरह पढ़ना है, ठीक है। तशरीफ़ लाइए, अपनी चेयर पे बैठें माशाअल्लाह। और अगले बच्चे को हम दावत देते हैं। शाह साहब आज़ैन अत्तारी तशरीफ़ लाएंगे जो सूरह बकरा की कुछ आयत की तिलावत फरमाएंगे। आज़ैन, आज़ान तो सुना था, आज़ैन ये क्या मतलब है आपके नाम का, पता है आपको? आज़ैन, आज़ैन का मतलब आज़ैन या आज़ान? आज़ैन। अच्छा चले, नाम आज़ैन है, नाम ही आज़ैन है। चलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसैन भाई कितने साल के हैं? 11। आप भी 11? आज सारे 11 वाले। और कितने पारों के हाफिज हैं? हाफिज़ कुरान। पूरे कुरान के? अच्छा माशाअल्लाह। कब ख़त्म किया? 12 तारीख, अच्छा, इसी महीने की? पिछले महीने। फरवरी की 12। हाँ, मुबारक हो भाई, माशाअल्लाह, वेरी गुड। पूरे हाफिज हैं। टेस्ट ले लें आपका कहीं से भी? याद है? पक्की बात है, गलती तो नहीं होगी? हाँ, चले, मैं टेस्ट नहीं लेता। आपने कहा ले लें, इसका मतलब पक्के हैं आप। आपका कहना ही काफ़ी है। माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ा, लेकिन कलकला बाज़ जगहों पर बेजा किया आपने। जो हरूफ कलकला वाले नहीं थे वहाँ भी कलकला हो रहा था, हैं?
جی ہاں، واضح طور زاہد پر بھائی؟ جہاں پر قلقلہ نہیں کرنا تھا غیر قلقلہ میں قلقلہ کثرت کے ساتھ انہوں نے جیسے تکفرون، یہاں پر بھی انہوں نے کیا قلقلہ تک تکفرون. یہ مسٹیک ہے نا، تک فرون نہیں ہے. کیا ہے؟ تک فرون. پڑھیے ذرا لاؤڈلی. تکفرون. اس کو پڑھیں گے تک فرون. تک کاف میں قلقلہ نہیں ہوگا بیٹا، تک نہیں ہوگا، تک فرون. پڑھیے. تکفرون. ویری گڈ. اسی طرح آگے بھی آپ نے کہیں کیا ہے شاہ صاحب، جی اور بھی قلقلہ کیا ہے. جہاں جہاں حروف قلقلہ جو حروف قلقلہ نہیں تھے اور جہاں ساکن ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے قلقلہ کیا. البتہ مزید یہ بھی عرض کروں گا کہ جو ترتیل کا انداز ہے تو ترتیل کا انداز نہیں تھا. کوشش کریں کہ اگرچہ آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو میں آپ کو اور مدنی چینل کے جو ناظرین حفاظ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ کورسز، اس کے تحت الحمدللہ رب العالمین تجوید و قرات کورس بھی کروایا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ تجوید و قرات کورس میں داخلہ لیں، تجوید و قرات کورس کرنے اللہ پاک نے چاہتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کو مزید خوبصورت انداز میں پڑھنے کے طریقے بھی سیکھیں گے. اور وہاں ظاہر ہے کہ باقاعدہ ایک نصاب ہے، ایک سلیبس ہے، اس کے مطابق جب پڑھیں گے اللہ نے چاہتے ہیں انشاءاللہ مزید قرآن کریم پڑھنے میں خوبصورتی بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. آئیے اپنی چیئر پہ تشریف رکھیں. سب ان کے لیے کہیے سبحان اللہ. حافظ صاحب نے بہت اچھی کوشش کی. اور آخری بچے کو دعوت دیں گے آج اس سیگمنٹ میں. شاہ صاحب عفان اتاری تشریف لائیں گے اور سورہ علم نشرح کی تلاوت فرمائیں گے. عفان اتاری. آپ کو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نیچے آ جائیں، مائک اپنی طرف کر لیں. آپ کے پاس ہیں 4 منٹ اور اچھی سی تلاوت کر کے دکھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عفان بھائی نے تو آج ریکارڈ ہی توڑ دیا. 1 منٹ سے بھی کم میں آپ نے ختم کر دی تلاوت. اور مزید سنا سکتے تھے، آپ کے پاس ٹائم تھا. زاہد بھائی کیا کہیں گے ان کی تلاوت میں کوئی مسٹیکس؟ سب سے پہلے تو ترتیل میں انہوں نے بالکل سیدھا سیدھا پڑھ دیا. ترتیل میں ترتیل تو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، غیر قلقلہ میں ترتیل کہیں گے، حدر کہیں گے، تو تینوں میں نہیں لگ رہا مجھے. سیدھا سیدھا پڑھ دیا انہوں نے. چلے خیر، کیا انہوں نے غلطی کی ہے کوئی تو بتائیے. حروف مستعلیہ اور جو تخفیم جو پر پڑھنے والے حروف اس میں واضح طور پر ہونٹ کو گول کر رہے ہیں. اور غیر قلقلہ میں جو ہے یہ اکثر بچوں کی غلطی آ رہی ہے نا، غیر قلقلہ میں کثرت کے ساتھ یہ قلقلہ کر رہے ہیں. عسری عسری یسرا. عسری سین پہ جی ہاں. کیسے پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا. انہوں نے عسری یسرا یعنی اس طریقے سے پڑھا تھا. ماشاءاللہ. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ترتیل کے تعلق سے تو عرض کروں گا کہ ترتیل میں تو تلاوت نہیں کر سکے. کوشش کریں، مشق کریں، اور ظاہر ہے کہ پریکٹس کرنے سے انسان پرفیکٹ ہوتا ہے کہ ترتیل میں بھی مجھے تلاوت کرنا آنا چاہیے. باقی جن کمزوریوں کی طرف توجہ قاری صاحب نے دلائی گئی، میں نے بھی تقریباً وہی نوٹ کی کہ جہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ، فَرَغ غین ساکن ہے اور غین ساکن میں ظاہر قلقلہ نہیں کیا جاتا. حروف قلقلہ میں نہیں ہے نا غین، تو اس کو بغیر قلقلہ کیے پڑھیں گے فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو کوشش کریں کہ جو قاعدے ہیں، جو قواعد ہیں، اس کے مطابق پڑھنے کے لیے مشق کریں. جو آپ کے مخارج ہیں، مخارج پر بھی مزید مشق کریں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا آمین. فرمائے. میں سب بچوں کو کہوں گا آگے آ جائیں اپنے چیئر سے. ماشاءاللہ اچھا آپ لوگوں نے کوشش فرمائی. جو آپ کی مسٹیکس تھی ان کو پیش نظر رکھیے. آگے آپ اپنے قرآن پڑھنے میں ان کو نہ دہرائیں اور آگے آ جائیں، اپنے گفٹس لیتے جائیں. اور نیچے آپ نے سحری
کرنی ہو تو آپ کے لیے انتظام بھی ہے. زاہد بھائی آپ کا بھی شکریہ, بچوں نے آج زیادہ وقت نہیں لیا, تقریباً جو ہے وہ ترتیل سے باہر نکل کر پڑھتے رہے, تو یہ بھی آگے آنے والے بچوں کو چاہیے آپ کے پاس ٹائم ہے بھرپور, آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور اچھی کوشش اور مشق سے آگے آئیں. اور شاہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ اچھی تربیت روزانہ ہی فرماتے ہیں, تو ہمارے مہمان قاری صاحب جو ہیں وہ بھی ترکیب بناتے ہیں. بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی بھرپور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ فرمائیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, ہمارے زاہد بھائی شکریہ. انشاءاللہ کل پھر زندگی رہی تو ہم آئیں گے اور نور نعت سیگمنٹ میں, نور تلاوت سیگمنٹ میں آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے انداز سے لے کر کچھ نہ کچھ آئیں. آئیے چلتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہیں آج کے نور سحر کے ہمارے مہمان. اور آج ہمارے